اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج، شہد الگ سے پی لیتے کل، ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی؟ اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے، زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا، نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے، گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے، گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے۔ اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا، اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے، وہاں لے جا کر دیکھتے وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ، اونٹ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادئ توحید کے متوالوں، رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں درود شریف کا نذرانہ مل کر پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ آمین۔ مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک اور لیلۃ القدر نصیب فرما۔ آمین۔ اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان کی سحری مکے میں اور افطار مدینے میں نصیب فرما۔ آمین۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، چہرے باطن سوار، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا۔ سبحان اللہ۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔
دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، سبحان اللہ۔ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، اللہ محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ ماہ شعبان کی برکت والی شب میں میرے کریم نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم آج کی شب اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے ویسٹ بنگال میں یا آپ کے پڑوس میں جھارکھنڈ ہو، بہار ہو، یو پی ہو، اڑیسہ ہو، سال بھر جلسے جاری رہتے ہیں۔ ہر گاؤں کا اپنا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، ہر مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مزارات اولیاء موجود ہیں وہاں عرس پاک کے نام پر جلسہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یوں بھی ہمارے یہاں 11ویں شریف میں، 12ویں شریف میں، ماہ رجب میں، ماہ محرم الحرام میں بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے نام پر سال بھر جلسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود بھی مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات عرض کرنی پڑتی ہے کہ جن علاقوں میں، جن شہروں اور اسٹیٹس میں صدیوں سے جلسے ہو رہے ہیں، سینکڑوں جلسوں میں شرکت کے باوجود بھی میری قوم کو ایسی محفلوں میں کیسے آیا جائے، اب تک اس کی بھی تمیز نہیں ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح ہے سر۔ ان محفلوں میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ اگر 20 جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں ان محفلوں میں شرکت کے آداب بھی نہیں معلوم تو پھر بتائیے کہ ان محفلوں میں آ کر ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم کان کے چسکے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم محض بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم آنے والے علماء کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسے دینی جلسوں میں ہم کتنا مجمع تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شروع سے لے کر آخر تک جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین اسلام ہوں، ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا اور اپنی نیت کو سمجھنا پڑے گا کہ میں اگر رات کے اندھیرے میں دینی جلسے میں گیا ہوں یا گئی ہوں تو وہاں جانے کا اصل میرا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ فلاں مولانا صاحب آنے والے ہیں، فلاں مقرر صاحب آنے والے ہیں، وہ جن کا بیان یوٹیوب پر آتا ہے وہ آج آنے والے ہیں، اگر آپ ان کے ناموں پر جمع ہوئے ہو تو یاد رکھنا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میرے کسی ایکس وائی زیڈ کے نام پر 1-2 بار نہیں 100 بار بھی آؤ، آپ کو آنے پر کوئی ثواب نہیں ملنا،
لیکن اگر اپنے گھر سے نکلو گے صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ ہر قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف نیکیاں ہی نہیں دے گا، بلکہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے گھر سے نکلو گے، آپ کا ایک قدم اٹھانا بھی میرے کریم نے قبول کر لیا، تو قیامت میں آپ کی 40 50 60 70 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی، اللہ کے ذکر کی محفل کی طرف اٹھنے والا آپ کا ایک قدم اللہ قبول کرے گا اور اسی کو آپ کے لیے جنت کی ضمانت بنا دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ کے ویسٹ بنگال اور جہاں جہاں میں نے بتایا جھارکھنڈ، یو پی، بہار، کئی جلسوں میں جا چکا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گاؤں کا یہ 38واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 42واں جلسہ ہے، کوئی کہتا ہمارے گاؤں کا یہ 28واں سالانہ جلسہ ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی لسٹ گنائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے، یہ بھی آ چکے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس کے بعد ہمیں عنوانات دیے جاتے ہیں، آپ کو ماں باپ پر بولنا ہے، آپ کو بیوی بچوں کے حقوق پر بولنا ہے، ہمارے یہاں طلاق بہت ہو رہا ہے، ہمارے یہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں شراب دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نوجوان جو ہے وہ نشاور چیزوں کا عادی بن چکا ہے، عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، آج دھیرے دھیرے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جہاں کئی سالوں سے مسلسل جلسے ہو رہے ہیں اور جہاں لاکھوں روپے قوم کے جلسوں کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں، جہاں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے اور تقریر کرنے والے مقررین کو ہزاروں کا لفافہ دیا جاتا ہے، آپ بتائیے ہر سال جلسے ہونے کے باوجود بھی قوم کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جلسہ سننے کے بعد مسلمان گھر جاتا ہے اور فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھتا، نہ عشاء پڑھ کر آتا ہے اور نہ گھر جانے کے بعد فجر کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، یہ جلسے موجودہ دور میں صرف رسم و رواج ہی بن کر رہ گئے ہیں، علاوہ اس کے ہم نے تو جلسوں کی روحانیت کو کب کا ختم کر دیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے ہیں، میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کرتا، جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے کہتے ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، اس کے بعد ابا کرتے رہے، بڑے ابا کرتے رہے، پھر چاچا کرتے رہے، اور تقریباً 12-13 سال سے ہم نوجوان گاؤں کے مل کر کر رہے ہیں۔ جو نوجوان ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے گاؤں کے 48ویں جلسے میں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کمیٹی والے نوجوان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، کمیٹی کے آدھے لڑکے تو خود داڑھی منڈے ہوتے۔ کمیٹی والے جو ہمیں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، ان کے ننگے سر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ مجمع سے، لوگوں سے پبلکلی پیسہ جمع کر کے رسمی طور پر جلسے کر رہے ہیں، جب جلسے کرنے والی کمیٹی کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جلسے میں آنے والی قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جلسے فجر کی اذان تک ہوتے ہیں، جیسے ہی گاؤں کی مسجد میں اذان کا وقت ہوگا، اسٹیج پر صلاۃ و سلام شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر فجر کی جماعت میں مسجد میں جا کر دیکھو، جلسے میں مجمع ہزاروں کا، اور فجر کی جماعت میں امام صاحب کے علاوہ وہی گاؤں کے 7-8 بوڑھے، وہ جو رات بھر نذرانے لٹا رہے تھے، وہ جو رات بھر نعت خواں کو فرمائشیں کر رہے تھے، وہ جو رات بھر اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہے تھے، وہ جو رات بھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی عاشق فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، رات بھر نبی کی نعتیں سنو اور ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہراؤ، رات بھر نعت خواں پر نذرانے لٹاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کل قیامت میں راتوں کو
نعتیں سننا آپ کے کام نہیں آئے گا، اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے نعتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا، جو سجدے چھوڑے بیٹھے ہو ان سجدوں کو رسول اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اس جلسے میں آنے والے، یہ بات نکلی کہاں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوان ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے۔ آپ بتائیے یہ تمیز ہے اس محفل میں آنے کا؟ ہم سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے فرشتے بھی آتے ہیں اور رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ بتائیے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ کرنا ہے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ بنا برش کیے جاؤ گے؟ بنا نہائے چلے جاؤ گے؟ اپنے گھر میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوگا وہ پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ اگر کہا جائے کہ کل شام کو ایم ایل اے صاحب نے چائے کی دعوت دی ہے، پھر دیکھنا کیسے تیاری ہوگی، کیسے سجو گے سورو گے، کیسے اہتمام کرو گے۔ اے مسلمانوں، ایم پی صاحب سے ملنا ہو، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہو، منتری صاحب سے ملنا ہو، پولیس آفیسر سے ملنا ہو، آپ کس طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو؟ اور جہاں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں اور جہاں خود وہ تشریف لاتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس محفل میں جب آپ آتے ہو ننگے سر چلے آتے ہو، بنا وضو کے آتے ہو، آپ آتے ہو دن بھر کے میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کر، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آتے ہو، علماء کی تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہو اور منہ میں ماوا زردہ گٹکا بھی بھرا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دینی بیزاری آپ سب کے تباہی بربادی کا سبب بنے گی۔ دین سے دوری آپ کے لیے قبر کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو دینی بیزاری سے نکل کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر عرس والے سنی نہ بنو، محض رسمی طور پر چند نعرے لگانے والے سنی نہ بنو، محض اپنی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے مت بنو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ میری بات سنیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ جو روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر، روزانہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے اور رات کو جلسوں میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر صبح داڑھی منڈانے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دینے والا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا کسی اینگل سے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کس بات کا عاشق ہے؟ عاشق رسول وہ نہیں جو رات جلسوں میں جھومتا نظر آئے، جو رات جلسوں میں علماء سے مصافحے کے لیے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا نظر آئے۔ عاشق رسول وہ نہیں جو شاعر اسلام کی نعتوں کو سن کر بس اس پر دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا نظر آئے۔ عاشق رسول حقیقت میں وہ ہوتا ہے اگر اس کی جیب میں شاعر کو دینے کے لیے مال نہیں بھی ہے، اگر اس کے جسم کے اندر نعرے لگانے کے لیے طاقت نہیں بھی ہے، تو بھی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گزرتی ہے تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی بلکہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے۔ نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور اپنی ذات کو شریعت پر لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں اس محفل میں کیا صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرا حساب کتاب کیا ہے جانتے ہو؟ میں جو تقریر کرتا ہوں تو تقریر کیسے کرتا ہوں آپ جانتے ہو؟ اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں ملک کے کسی کونے میں تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ میری ٹکٹ کتنے کی آئی ہوگی، مجھے وہاں تک لے جانے میں پہنچانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، میرے کھانے پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ اور جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صرف
جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے قوم کے 30,000 روپے 40,000 روپے مجھ پر لگا دیے گئے، تو اب میں اسے قوم کی طرف سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 30 35 40 روپے کا 40,000 روپے کا اب مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اگر میں نے قوم کے یہ پیسے برباد کیے اور میں سفر کر کے آ گیا، فلائٹ سے آیا، مزے سے سویا کھایا پیا اور کچھ گفتگو کی، لوگوں نے نعرے لگائے اور میں پھر اٹھ کر چلا گیا، اگر میں نے 1 سوا گھنٹے کی تقریر میں قوم کو کچھ بھی نہیں دیا تو قوم کا جو پیسہ میری ذات پر خرچ ہوا ہے، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں قوم کے پیسے برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو، توجہ سے سننا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 لوگ موجود ہیں اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے۔ تم نے قوم کے 200۔ جب میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنا بڑا برڈن، اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا، محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے، اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، جواب دیں۔ چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا، روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں۔ لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے، لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے، بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں ہے۔ لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں، روٹی اچھی ہے۔ آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا، کانوں کی لذت کے لیے آ گیا۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے۔ لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا، دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے کہ سالٹڈ پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں، میں مٹھائی لے کر نہیں آیا، میں دوائی لے کر آیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیو، تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتا چلتا تھا، وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا، اسی طرح ہماری قوم کو ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے، روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے؟ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا،
کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی غیبت و چغلی کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا، لاٹری کا ٹکٹ نکالنا، رات بھر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، سود کے دھندے کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز، ہیروئن، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر کا استعمال کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کی آوارہ گردی، ہمارے محلے میں رہنے والی، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ارے جن جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحے ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا، آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئی، بے پردہ ہو گئی، بے غیرت ہو گئی، پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے، ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں، اس وجہ سے مسلمان رہ گئے، ہم مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ہم مسلمان باپ دادا کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، علاوہ اس کے آپ مجھے بتائیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم نے کبھی قریب سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش کی؟ آپ جانتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اگر میں آپ سے پوچھوں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، تو کوئی کہے گا 20 کروڑ، کوئی کہے گا 25، کوئی 28، کوئی 30۔ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن 140 کروڑ، 140 کروڑ میں مان لیجئے 25 کروڑ مسلمان ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ دیکھیں یہاں آپ کا دھیان رکھیں، مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے اور اس لیے میں تمہید میں گیا نہیں، سیدھے اپنے عنوان پر آیا۔ اس کی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے جیسے ایک ایک مہمان آنے لگیں گے پھر اینڈ میں ٹائم شارٹ پڑنے لگے گا، تو اس لیے میں تیزی سے اپنی بات رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات تو مکمل کر سکوں، ورنہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ سید صاحب سے پہلے جو تقریر ہوئی تھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے جسم کے ساتھ ذہن کو رکھ کر حاضر رکھنا ضروری ہے، تو آپ یہاں جسم کے ساتھ ذہن کو بھی رکھیں کہ انشاءاللہ۔ آپ مجھے بتاؤ اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا نا؟ میں اکیلے وہاں دیکھوں تو آپ کا ذہن وہاں جائے گا، 20-25 آدمی بھی میرے ساتھ وہاں دیکھنے لگیں گے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ میں سے 15 آدمی دائیں دیکھیں، 18 آدمی بائیں دیکھیں، تو میں انسان نہیں ہوں، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے ایسے دیکھوں تو آپ کا ذہن یہاں جائے، اور آپ میرے سامنے بیٹھے اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے، میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو جانتے ہو کیا فرماتے آپ فرماتے مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے
जिस दिन मैं पहली बार घोड़े पर सवार हुआ था, पहली बार घोड़े पर, कहते जब पहली बार घोड़े पर सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब गिरा के तब गिरा। ऐसे ही मिंबर पर जब खुतबा देने के लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरे दिल में वही डर पैदा हुआ कि अब गया के तब गया। और आपने इसको बिल्कुल मामूली समझ रखा हुआ है। आप ये समझते हो कि ये कारोबारी लोग हैं, इनका रोज का यही काम है, ये अपना काम करे हम अपना काम करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी पूरी गुफ्तगू आज के इस जलसे को जो मुनक्किद किया गया है और बड़े बड़े उलमा को जो दूर दराज से यहां बुलाया गया है और आप जो यहां आकर बैठे हैं, तो इस पूरे जलसे को सजाने का असल मकसद क्या है? कितने आए थे, कौन कौन आया था, कौन बीच में उठ के चला गया, कौन नजर ही नहीं आया, ये सब देखने हम नहीं आए हैं। अगर आकर बैठ गए हो तो आपकी तवज्जो पूरी तरह से मिंबर रसूल पर होनी चाहिए और मिंबर रसूल से जो पैगाम दिया जाए, अल्लाह रसूल के फरामीन पहुंचाए जाए, पूरी नजर उस पर होनी चाहिए। तो अब आप डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना, तवज्जो से सुनेंगे आप। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई साल हो गए सेंसेक्स हुए, जनगणना हुए, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन एक मोटी मिसाल के तौर पर अंदाजे के मुताबिक 140 करोड़ इंसानों में हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाले, 25 करोड़। अब एक इंडियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया, तवज्जो से सुनना, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। तो जानते रिपोर्ट क्या आई? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंडियन मुस्लिम्स पर जो सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि तकरीबन मोर देन 60% मुसलमान, हिंदुस्तान के 60% से ज्यादा मुसलमान वो हैं जिन्हें पहला कलमा भी नहीं आता है। आप बताइए, ये शर्म से डूब मरने की बात है कि नहीं है? साल भर जलसे हो रहे हैं, लोग जलसा अटेंड करने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर सफर करके जा रहे हैं, कई कई रातें नींद कुर्बान कर देते हैं। अभी तो सिलसिला चल रहा है जलसों का, आज यहां दस्तार बंदी, कल वहां दस्तार बंदी, परसों फला साहब वहां आने वाले हैं, परसों उनका बयान होने वाला है। आप बताइए कि पूरी पूरी रात हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम कई रातों से सोए नहीं हैं, हम मुसलसल जलसे अटेंड कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, साल भर जलसे अटेंड करने के बाद, उलमा के खिताबात को सुनने के बाद, 11वीं 12वीं की नजरों नियाज करने के बाद, गली मोहल्लों को सजाने के बाद, जुलूस के नाम पर घंटों पैदल चलने के बाद, इमाम हुसैन के नाम पर न जाने खिलाफे शरा कौन कौन से रस्म रिवाज हैं जिसको जिंदा करने के बाद, अगर साल भर ये सब कुछ करने के बाद मेरी कौम को पहला कलमा भी नहीं आता है, तो बताओ कब्र में अपने साथ लेकर क्या जाओगे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज शादियों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, माँ बाप जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं अपने बेटे बेटी की शादी में। दिखावे की खातिर औकात से बढ़कर पर्सनल लोन लेना पड़े, जेवर गिरवी रखना पड़े, जो भी हो, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से कर्ज लो, लाखों रुपए कर्ज के तौर पर जमा करके माँ बाप अपने बेटे बेटी की शादी कराते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसकी शादी में माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, अपने बेटे के सर सेहरा बांधने से पहले, अपनी बेटी के हाथ पीले करने से पहले, क्या माँ बाप ने उन्हें बिठाकर कभी गुस्ल करने का तरीका भी सिखलाया है? कि बेटी तेरी शादी की पहली रात है, सुबह उठेगी तो तुझ पर गुस्ल फर्ज होगा, गुस्ल कैसे किया जाए? क्या बताइए माँ बाप ने अपनी औलाद को यह सिखाया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी अभी शबे बारात गुजरा। शबे बारात में मुझे आपके यहां नहीं पता कि क्या क्या होता है, लेकिन हमारे मुंबई जैसे शहर में शबे बारात में एक तरीका आम है कि मुसलमान इस रात कब्रिस्तान जाते हैं और जाकर अपने मरहुमीन के लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। हमने कई नौजवानों को देखा, साल भर की मसरूफियत के बाद जब शबे बारात में कब्रिस्तान आता है तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद
اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تجھے یاد ہے تو بتا ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے۔ پہلے قبرستان میں ایک پیڑ تھا جس سے بآسانی پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ آپ بتائیے، اس بیٹے کو سب پتا ہے ابا کا اکاؤنٹ کون کون سے بینک میں ہے، ابا کا مارکیٹ میں کتنا پیسہ اٹکا ہوا ہے، ابا نے کہاں کہاں کھیت خرید رکھا ہے، ابا نے کہاں کہاں پراپرٹی خرید رکھی ہے، ابا نے مارکیٹ میں کتنا انویسٹ کر رکھا ہے، فلاں سے ابھی بھی 2 لاکھ آنا باقی ہے، فلاں سے بھی 50,000 آنا باقی ہے۔ ابا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے، جوان بیٹے کو باپ کے 1-1 روپے کی خبر ہے، زمین کے 1-1 انچ ٹکڑے کی خبر ہے، ہر اکاؤنٹ کی، فکس ڈپوزٹ کی، LIC پالیسی کی، سب چیزوں کی خبر ہے، لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ کیا لے کر جاؤ گے اور اپنے پیچھے اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ میرے نبی، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کی توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ڈسٹرب کرنے آئے میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے ان کے چکر میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف۔ معراج کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں سے ہوا تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بادل کا تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا دیکھا۔ بزرگ کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے، وہ بزرگ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ مسکرانے لگتے، لیکن جب بائیں جانب دیکھتے تو چہرہ افسردہ ہو جاتا، آنکھیں بھر آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں یوں دائیں بائیں دیکھتا، مسکراتا، روتا دیکھا تو میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہیں؟ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں یہ سب ان کی اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، آدم علیہ السلام کے بائیں جانب ان کی بری اور نافرمان اولاد ہے۔ جب آدم علیہ السلام نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، باغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو جانتے ہو معراج کے سفر میں اس رات اسی موقع پر رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ میرے نبی نے دعا کیا تھا یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ماں باپ کو رلانے والے یا ماں باپ کو خوشیاں دینے والے؟ رات کے اندھیرے میں ایک جوان بیٹا اگر موبائل پر بیٹھا جنگلی رمی کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ریل، انسٹاگرام، سٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا ہوا ہے، رات کے 2:30-3 بجے ماں کی آنکھ کھلی، 62 سال کی بوڑھی ماں آواز دے کر کہتی بیٹا گلا سوکھ رہا ہے تھوڑا سا پانی پلا دے، تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی رکو 5 منٹ میں آتا ہوں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ فوراً حاضر نہیں ہوتا، ماں کو ڈیٹ دیتا ہے، ابھی میری ڈیٹ خالی نہیں ہے، 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹنگ میں رہو۔ ماں پھر 10 منٹ انتظار کرتی ہے اور پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا تو نے؟ کہتا امی بس 2 منٹ میں لے کر آیا۔ لگا ہوا ہے پب جی کھیلنے میں، لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں، لگا ہوا ہے ہیروئنوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں۔ بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، جوان بیٹا بھاگ کر پانی نہیں پلاتا۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا
نماز عشاء کی امامت کے لیے میرے آقا مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے. آپ نے پلٹ کر دیکھا, جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں وہاں تک غلاموں نے صفے لگا لیا تھا. دائیں بائیں جہاں دیکھتے لوگ موجود تھے صفوں میں. اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی, بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا. میرے نبی فرماتے میری ماں کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے آواز دے کر کہتی تو میں مصلی سے اتر کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یہ عاشق رسول ہے, یہ عاشق رسول. رات بھر بوڑھا باپ بستر پر کروٹ بدلے اور جوان بیٹا موبائل میں لگا رہے اور کبھی اٹھ کر اپنے باپ سے پوچھے بھی نہیں کہ ابا 3:30 بج گئے اب تک آپ سوئے نہیں. باپ کہے گا بیٹا آج پیر پتہ نہیں کیوں بہت درد ہو رہا ہے, بیٹا آج پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے, آج مجھے الجھن بہت ہو رہی ہے, آج شام سے ہی سر میں درد ہو رہا ہے. کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے والا؟ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر دینے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کے پیر رات کے اندھیرے میں دباتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنے باپ کے سرہانے رات کے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہوتا ہو؟ اے سنیو یہ کیسا عشق ہے؟ ارے تم تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو, حقیقت میں عاشق کون ہوتا ہے جانتے؟ ایک صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں تم اپنی والدہ کو دیکھو کہ سو رہی ہیں, اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو کہ سو رہا ہے, اگر اپنے ماں باپ کو بستر پر رات کے اندھیرے میں تم سوتا ہوا دیکھو, صوفیہ فرماتے ہیں اگر جوان بیٹا اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے, اپنے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے, ماں گہری نیند میں ہے, باپ گہری نیند میں ہے, بیٹا اپنی زبان کو نکالے اور اپنی ماں کے تلوے سے لگا دے, اب بیٹا اپنی زبان کو نکالے اپنے باپ کے تلوے کو لگا دے, تو جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے تلووں کو چومتا ہوگا اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اپنی اولاد کو چومنے کے لیے تیار ہو, اپنی بیوی کو ہمہ وقت چومنے کے لیے تیار ہو, اپنے پیر کے ہاتھ نہیں پاؤں تک چومنے کو تیار ہو, لیکن اپنی بوڑھی ماں کو کبھی محبت سے مسکرا کر سلام کرنے کو تیار نہیں ہو. اللہ تمہیں عزت دے گا, اللہ تمہیں کامیابی دے گا. خواجہ اویس قرنی کا نام سنا ہوگا. خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے زمانے میں تھے. اگر کرن سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کر لیتے تو قیامت تک انہیں تابعی نہیں بلکہ صحابی رسول کہا جاتا. ماں بوڑھی تھی, ماں نابینا تھی, ماں معذور تھی, ماں بیٹے کی خدمت کی محتاج تھی. اس وجہ سے بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اویس قرنی میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے, لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کیسا عاشق ہے, اگر اتنی محبت تھی تو حضور کی بارگاہ میں آنا تو چاہیے. حضور کا زمانہ ملا پھر بھی حضور کی خدمت میں نہیں آیا اور بہت بڑا عاشق بنتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں, اویس قرنی نے بوڑھی ماں کو یوں ہی نہیں چھوڑا, ماں کی خدمت میں غلامی میں لگے رہے اور اویس نے ماں کی خدمت کر کے رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہو کر بتا دیا کہ ماں کی خدمت کر کے میں نبی کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں, اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں. اور میرے نبی نے اویس قرنی کے اس عمل کو کتنا پسند کیا, کتنا پسند کیا. میرے آقا نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا, مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا, اپنا پیرہن مبارک جبہ مبارک دیا اور کہا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے, اس کا نام اویس ہے, لے جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ اویس کو دے دینا. پتہ چلا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں رسول اللہ یاد بھی کرتے ہیں, انہیں رسول اللہ تحفہ بھی بھیجتے ہیں. اویس قرنی کو کہا لے جاؤ میرا پیرہن دے دو, اور میرے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا میرا یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. پتہ چلا جو لوگ ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں
اللہ ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، ورنہ ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے لیے رسول اللہ دعا کریں پھر کسی اور کی دعا کی اسے ضرورت ہے؟ میرے نبی نے کہا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اے مسلمانوں، میرے نبی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ تم اگر ماں سے محبت کرتے ہو، ماں کی غلامی کرتے ہو، ماں کی خدمت کرتے ہو، تو تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اس عمل کو رسول اللہ پسند فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان رات کے اندھیرے میں ماں نے پانی مانگا، ایک بار دو بار مانگا، نہیں گیا، 2 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا، لگا رہا موبائل میں، آخرکار بوڑھی ماں خود اٹھی بستر سے، رات کا اندھیرا تھا، چلی پانی لینے کے لیے اندازے میں، ایک تو ویسے ہی بوڑھی، نگاہ کمزور، اس کے بعد کمرے میں اندھیرا، اٹھی دھیرے دھیرے چلی، اچانک کوئی ٹھوکر لگی، منہ کے بل گر گئی، اور صبح ہوتے ہوتے پتا چلا کہ اماں کا تو انتقال ہو گیا۔ اب جب اس بوڑھی ماں کا جنازہ نکلے گا تو وہی بیٹا جو ظالم رات کو 1 گھونٹ پانی پلانے کو تیار نہیں تھا، اب ماں کی محبت میں دہاڑے مار مار کے روئے گا، کبھی یہاں گرے گا کبھی وہاں گرے گا، 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے، 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے، دنیا سمجھے گی ماں سے کتنا پیار کرتا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی جدائی میں کتنا روتا ہے۔ میں کہتا ہوں ظالم صبح کے وقت ڈرامے بازی کر کے دنیا والوں کو تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن مولا تو رات کے اندھیرے میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے جس کے جنازے میں تو لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا، رات کو تو نے کاش اگر ماں کو پانی پلا دیا ہوتا تو نہ ٹھوکر لگتی، نہ تیری ماں مرتی، بلکہ کل بھی جیسے زندہ تھی آج بھی ویسے زندہ ہوتی۔ آپ بتائیے اپنی اولاد کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے بڑی محنت کی، کانوینٹ اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں، پبلک اسکول میں، اسٹیٹ بورڈ نہیں چاہیے، سی بی ایس سی بورڈ والا اسکول چاہیے، سی بی ایس سی نہیں چاہیے، انٹرنیشنل بورڈ والا اسکول چاہیے۔ اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے جتنا مال خرچ کرتے ہو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے اس کا 10% بھی خرچ کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں اگر سنی مدارس چل رہے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی مکتب چل رہا ہے، آپ کے علاقے میں کوئی جامعہ چل رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہو، ایک کہتے بنگلور میں پڑھ رہا ہے، ایک دلی میں یا کوٹا میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، ایک فلاں جگہ جانے والا ہے انجینئرنگ کے لیے بس ایڈمیشن ہونے والا ہے۔ اپنے 3-4 بیٹوں کو آپ MBA کرواؤ، CA بناؤ، انجینئرنگ کرواؤ، ڈاکٹری کرواؤ، لائر بناؤ، اپنی اولاد کو جو کچھ دینا چاہتے ہو دو، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے گاؤں کے مدرسے میں بھی جاؤ، اور جا کر گاؤں کے مدرسے میں اگر کوئی بچہ پڑھتا ہو یتیم ہو، اگر کوئی غریب کا بیٹا پڑھتا ہو، اگر کسی بیوہ کا بیٹا پڑھتا ہو، تو جاؤ جا کر مدرسے والوں سے کہو ایک بچے پر ماہانہ خرچ کتنا ہے، اس کی تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ دیکھ لیں، عظمت قرآن و اگر آپ سنت کو بیان کانفرنس، سننے پر ثواب نہیں ملے فیضان گا، غوث اعظم دائیں بائیں جناب دیکھنے قاری سے ثواب محمد ملے گا علی تو دیکھ فیضی۔ لیں آپ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں ہر رات بیان کرتا ہوں، تو بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر میں بیان کرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کرتا ہوں، اور آپ ہی نہ سنیں تو میں کیا کروں آپ بتائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو، اور وہ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ ہی کے لیے آئے ہیں نا۔ تو جب میں ہوں مائک پر تو میری طرف توجہ ہو، جب وہ آئیں گے تو مجھے بالکل مت دیکھنا، پوری توجہ ان کی طرف رکھنا، لیکن ابھی آپ میری موجودگی میں ان کو دیکھیں گے تو آپ میرا حق مار رہے ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ ان کو سنیے گا، مجھے بالکل مت دیکھیے گا۔ سید صاحب آ جائے تو پھر ہم میں سے کسی کو مت دیکھیے گا، سید صاحب کو دیکھیے گا، لیکن ابھی اٹھ اٹھ کر پیچھے دیکھ رہے آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، تو یہ مناسب ہے؟ بتائیے۔ میں نے مثال دی، آپ کو سمجھایا، پھر بھی آپ نہیں سمجھتے، اور یہ سارے ایسے نہیں ہوتے، اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب کرتے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔
اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں باتیں پھر رہ جاتی ہیں، جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ جو بتایا تھا میں نے بات سمجھ میں آئی آپ کے 2 3 4 بیٹے ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دے، اسلام نے منع نہیں کہ انگریزی بولنا سکھاؤ، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بناؤ، اتنی تعلیم دو کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اتنی تعلیم دو کہ ترقی یافتہ دور میں لوگوں سے کندھا ملا کر چل سکے، اتنی تعلیم دو کہ پڑھے لکھوں میں بیٹھنے کا شعور اور تمیز آ جائے، اتنی تعلیم دو کہ اے آئی کیا ہے اس کو پتہ چل جائے۔ آخر یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، یہ سب اسے پتہ چل جائے مائکروسافٹ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، لیکن میری گزارش یہ ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اگر کوئی جامعہ چلتا ہے، آپ مدرسے میں جاؤ، مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھو، ایک بچہ جو کسی غریب کا یہاں پڑھتا ہو، کوئی یتیم بچہ یہاں پڑھتا ہو، کسی بیوہ اور مزدور کا بیٹا جو یہاں پڑھتا ہو، اس ایک بچے پر کتنا ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اس کی پڑھائی کا پیسہ کتنا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس غریب کے ایک بچے کو اسپانسر کرو، اس کو اسکالرشپ دو، اگر اس بچے پر ماہانہ خرچ 2500 ہے، 2800 ہیں، 3200 ہیں، 3500 ہیں، اس ایک بچے کی ذمہ داری لے لو، کہو جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا، ہر مہینے کی فیس اس کی میں بھروں گا، ہر 3 مہینے میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا، آپ کو چیک بنا کر دے دوں گا۔ میں کہتا ہوں سنیوں، اگر آپ کی حلال کمائی کے مال سے ایک غریب کا بچہ، ایک بیوہ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں آپ کے اپنے 4 بیٹے آپ کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ آپ کے پیسے سے پلا بڑا غریب کا بیٹا جو حافظ قرآن بنے گا، وہ غریب کا بیٹا قیامت میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن و سنت کانفرنس۔ شادیوں میں خرچ کرو گے، ہوٹلوں میں خرچ کرو گے، شاپنگ مال میں خرچ کرو گے، دکھاوے ریاکاری پر خرچ کرو گے، لیکن اپنی حلال کمائی کے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کی جیب میں مال ہے، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تو بخل نہ کیا کریں، بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے دینے کی کوشش کیا کرے۔ یاد رکھنا جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے، اتنے محتاج اور اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے، ہم ننگے پیدا ہوئے تھے۔ آپ بتائیے دنیا میں آئے تو اتنے محتاج و مجبور تھے، آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے نام بھی دیا، پہچان بھی دی، اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا، اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا، اللہ نے ہمیں کام و کاروبار بھی دیا، اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا، اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا۔ ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے، میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا، کتنا دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا، اللہ کے نام پر لٹاتے تھے، گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے، لو دھیمی پتلی ہوگی تو تیل کم جلے گا، تیل کم جلے گا تو بچا تیل اگلے دن کام آئے گا۔ اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج، شہد الگ سے پی لیتے کل، ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی؟ اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے، زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا، نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے، گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے، گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے۔ اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا، اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے، وہاں لے جا کر دیکھتے، وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ، اونٹ کھڑے ہوتے تھے، آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اپنی ذات پر
ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور رب رسول کے نام پر آنکھ بند کر کے سب لٹا دیں۔ عثمان غنی کو کیا ملا؟ آج بھی سعودی عرب کے بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ بے شک بے شک، آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر سیدنا عثمان غنی کا باغ موجود ہے، اور جو اس سے سالانہ پیسہ جمع ہوتا ہے، ارے وہ مسجد نبوی شریف جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، اس مسجد کی آج بھی مینٹیننس کا پورا خرچہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی نماز پڑھ کر نکلے، ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے جہاں جنت البقیع موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں مکے مدینے وہ جانتے، جنت البقیع۔ میرے آقا پلٹ کر آئے، آ کر عثمان غنی سے کہتے عثمان وہ زمین تم نے دیکھی؟ ابھی میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں گیا تو وہ زمین مجھے بہت اچھی لگی، جاؤ جا کر ایک بار تم بھی دیکھ لو۔ عثمان غنی گئے، آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا، آپ نے اس کے ہاتھوں سودا طے کیا، وہ زمین اللہ رسول کے نام پر لکھا لی۔ لکھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے وہ زمین بھی دیکھ لی اور اس زمین کا سودا بھی میں نے آپ کے نام پر کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے نبی نے کہا عثمان میں نے دیکھنے بھیجا تھا، تم تو سودا ہی کر کے آ گئے۔ تو جانتے عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا آقا جو زمین آپ کو پسند آ گئی ہو اس کا مالک کوئی اور ہو، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے جو زمین آپ کو اچھی لگی وہ زمین میں نے آپ کی خاطر خرید لیا۔ واہ 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 واہ، یہ حوصلے ہیں ہماری قوم میں، یہ جذبہ ہے ہماری قوم میں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں ایک ایک روپے کا حساب لے گا، صرف مال کا نہیں، آپ کی سانسوں کا، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، آپ کے استعمال کیے پانی کا اللہ حساب لے گا۔ لیکن مسجد کے نام پر دے دو گے، مدرسے کے نام پر دے دو گے، دینی کاموں کے نام پر دے دو گے، کسی غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی کمزور اور بیمار کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دے دو گے، کسی یتیم بچے کی فیس بھرنے کے لیے دے دو گے، اپنے چاچا ماموں کے علاج میں خرچ کر دو گے۔ اگر یہ پیسے تم اس راہ میں خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کر لو اللہ قیامت میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، حساب دینا چاہتے ہو تو لٹاؤ اپنی ذات پر۔ یہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہے، ڈول گاجے باجے ہیں، ڈی جے سسٹم ہے، پٹاخے بازی ہے، جوتا چرائی ہے، ہلدی مہندی ہے، یہ رجگے ہیں، یہ ڈھول اور طبلے کی تھاپ ہے، یہ مسلمانوں کی تھرکنے والی بیٹیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ رسم و رواج کے نام پر جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہو شادیوں میں، کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور اے مسلمانوں، اپنے محلے کی مسجد میں آپ نے اٹھا کر 5 لاکھ دے دیا تو جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس 5 لاکھ کا حساب لے گا، نہ آپ کو جواب دینا ہوگا، بلکہ رب نے یہاں تک فرما دیا تو انہیں 5 لاکھ دیا ہے، ایک دیتا میں تجھے 10 گنا عطا کرتا، تو انہیں 5 دے دیا، حساب لگا کہ مولا تجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ اب اپنی بات سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی جن کا تاریخ میں نام زبیدہ آتا ہے، یہ دونوں تاریخ میں بہت مشہور۔ آپ جانتے ہیں ہارون رشید کی بادشاہت کا عالم کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا، یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں نظر پڑتی تھی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ اور ہارون رشید کی بیوی، بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی، بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ آج کسی بزنس مین کی بیوی کو دیکھیں آپ، آدمی کا کام دھندا چلنے لگ گیا تو پھر بیوی کنٹرول میں نہیں رہتی، بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہمارا آدمی کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں، ہم کیوں نہ دکھائیں۔ پہلے برقع پہنتی تھی، آدمی پیسہ کمانے لگا تو برقع اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا،
पर्दा उतर गया, अब तो मेकअप करेंगी, अब तो फैशन करेंगी, अब तो शादियों में जाए तो पता चले फला सेठ की बीवी आई है, फला सेठ की बेटियां आई हैं, अब तो पता चलना चाहिए। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, बादशाह वक्त की बीवी थी और बादशाह की बादशाहत का आलम क्या था आपने सुन लिया। हारून रशीद की बीवी जुबैदा ने अपने महल में 300 लौंडियां रखी थी। कितनी लौंडियां जी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे लगे तो सही कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितनी लौंडियां थी? 300। और ये 300 की 300 हाफिज़े कुरान थी। जुबैदा ने 300 लौंडियों को ड्यूटी दे रखी थी। क्या ड्यूटी? कहा जो खाऊंगी तुम सबको वही खिलाऊंगी, वाह वाह वाह, जो पहनूंगी तुमको भी वही पहनाऊंगी, जैसे बिस्तर पर सोऊंगी वैसा बिस्तर तुम सबको मिलेगा, तुम्हें कोई काम नहीं करना, न झाड़ू पोछा करना है, न मेरे हाथ पांव दबाने हैं, न मुझे गुस्ल देना है, न मेरे कपड़े धोने हैं, न मेरे सर में तेल लगाना है, न बदन की मालिश करना है। 300 लौंडियां जो हाफिज़े कुरान थी। जानते हो जुबैदा ने कहा तुम सब आपस में ड्यूटी लगा लो, तुम सबको 24 घंटे सिर्फ एक काम करना है, वक्त बांट लो अपना अपना, मेरे महल में तुम्हें 24 घंटे कुरान की तिलावत करना है। वाह 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 वाह, एक लम्हा भी कुरान की तिलावत से मेरा महल खाली नहीं होना चाहिए। आप सोचो कैसी बीवी रही होगी वो, कैसी औरत रही होगी। एक रात जब शौहर आए कमरे में, हारून रशीद जब कमरे में आए, रात बीवी से मुलाकात हुई, हारून रशीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखते हैं? देखते हैं कि उनकी बीवी जुबैदा अपने सर के बालों को मुंडा चुकी है, पूरा सर टकला है, साफ है। हारून रशीद ने बीवी को देखा, कहा जुबैदा ये क्या किया तूने? जुबैदा तेरे बाल कहां गए? तुझे पता है ना मुझे तेरे बाल कितने अच्छे लगते थे, मैं तेरी जुल्फों की तारीफ करता था, अचानक तूने बालों को मूंड क्यों दिया? सुने हमारी बेहया बेगैरत घूमने वाली औरतें बेपर्दा दुपट्टा उतार कर रत जगह में कमर मटकाने वालियां, शादी में, मंगनी में, मार्केट में, मॉल में बेहिजाब और दुपट्टा जाने वालियां। जुबैदा कहती है आज मैं दोपहर के वक्त महल की छत पर टहल रही थी, टहलते टहलते अचानक मेरी नजर पड़ी, दूर एक घर की छत पर कोई शख्स खड़ा था जो हमारे महल की तरफ देख रहा था। जुबैदा कहती जैसे ही मैंने उसे देखा मैं कांप गई कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। जुबैदा कहती मैं बालों को सुखा रही थी और टहल रही थी, अचानक देखा कि कोई नौजवान दूर में अपने घर की छत पर खड़ा महल की तरफ देख रहा है, तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं कांप गई, वहां से भागी, कमरे में आई और कमरे में आने के बाद जुबैदा कहती है आज तक जिसके सर के बालों को सिवाय महरम के किसी गैर महरम ने नहीं देखा, आज पहली बार मुमकिन है कि किसी गैर महरम ने मेरे बालों को देख लिया हो। ऐ हारून रशीद, मैंने फौरन अपने सर से सारे बाल निकाल कर फेंक दिए, जिन बालों पर किसी गैर की नजर पड़ गई हो अब वो मुझे बाल नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल कयामत में मेरे लिए जहन्नम का सबब बन जाए, इसलिए मैंने बालों को निकाल दिया। आप सोचे कि सर के बालों पर गलती से किसी गैर की नजर पड़ जाए, पड़ी भी थी कि नहीं पड़ी थी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्या खौफे खुदा का आलम था। यही वजह तो है अल्लाह की ये बंदियां सदियां गुजरने के बाद भी हमारी महफिलों में इनके तज़किरे होते हैं, इनके हुस्न की वजह से नहीं, इनके रंग की वजह से नहीं, इनके कद की वजह से नहीं, इनकी आईब्रो, आंखें, होठों की वजह से नहीं। अगर हमारी महफिलों में इन अल्लाह वालियों के जिक्र होते हैं तो सिर्फ इनके तकवे की वजह से होते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सिर्फ खौफे खुदा की वजह से होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा। अब जो आखिरी बात अर्ज करना, जहां से ये बात निकली सुनो और इसी पर बात को मुकम्मल करता हूं। जुबैदा गई हज करने के लिए, हज का तवील सफर तय किया, वापस आई, वापस आने के बाद शहर बगदाद के इराक के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया, बुलाने के बाद कहती हैं कि मैंने अरफात में, मिना में, मुजदलफा में देखा है कि वहां पानी की बड़ी तकलीफ है, हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। उस दौर में मोटर के जरिए, इंजन और पाइपलाइन के जरिए जमजम अरफात तक नहीं पहुंचा था, मदीने तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ हरम शरीफ में मिल जाता था पीने को जमजम, बाकी कोई मशीन, इंजन, मोटर, टैंकर कुछ नहीं था कि यहां वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
نہ بوتلوں کا سسٹم تھا کہ فیکٹری کے ذریعے بوٹلز پیک کر بانٹی جائے، نہ ڈھابے تھے، نہ ہوٹل تھے، نہ پیکڈ منرل واٹر ملتا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دیکھا سفر حج میں حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں دریائے دجلہ سے ایک نہر نکالی جائے اور اس کا پانی میدان عرفات تک پہنچایا جائے، اس کا پانی میدان عرفات تک۔ گوگل میں سرچ کر کے دیکھو کہاں شہر بغداد دریائے دجلہ اور کہاں پر میدان عرفات۔ جانتے ہو انجینئرز نے کیا کہا؟ انجینئرز نے کہا کہ نیت بہت اچھی ہے، اللہ ثواب دے گا، لیکن کام ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ زبیدہ نے کہا وہ کیوں؟ تو انجینئر کہتے ہیں کہ درمیان میں کئی پہاڑیاں آتی ہیں، صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، آبادیاں آتی ہیں، درمیان میں یہ ساری چیزیں حائل ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، پانی کو یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں۔ تو آپ نے کہا رکاوٹ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وقت بہت لگے گا، مزدور بہت لگیں گے، پیسہ بہت لگے گا۔ تو زبیدہ نے کہا میرے پاس وقت کی، مزدوروں کی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر فاوڑے کے بدلے 2 سونے کے سکے دینے پڑے تو بھی میں دوں گی، لیکن یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، اگر گائیڈ جانکار ہوتا ہے تو نہر زبیدہ کے نشانات دکھاتا ہے۔ آج بھی عرفات کے قریب نہر زبیدہ کے نشانات موجود۔ زبیدہ نے کہا یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا خرچ ہو، جتنا ٹائم، جتنا مزدور۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جب طے ہی کر لیا تو چلو۔ انہوں نے سروے کرنا شروع کیا، تقریباً 2.5-3 سال تک سروے کیا، فائل تیار کی، لے کر آئے، کہا ہم نے زمینوں کا سروے کر لیا، کہاں زمین سخت ہے، کہاں ریتیلی ہے، کہاں پتھریلی ہے، کہاں جنگل ہے، کہاں پہاڑیاں ہیں، کہاں کتنے مزدور لگیں گے، کہاں کتنا ٹائم لگے گا، کہاں کتنا پیسہ لگے گا، یہ پوری فائل تیار ہے، آپ دیکھیں، بجٹ سینکشن کر دیں، اپروول دے دیں تو کام شروع کیا جائے۔ جانتے ہو زبیدہ نے پورے کاغذات کو لیا، لے کر آپ آئی دریائے دجلہ کے پاس، پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آتے تھے، آپ نے ایک ایک پنہ پھاڑ پھاڑ کر دریائے دجلہ میں ڈالنا شروع کیا۔ انجینئر پریشان تھے، سوچا ہم کو 2.5-3 سال کا عرصہ لگ گیا، لگتا ہے ان کا پلان کینسل ہو گیا، اب ارادہ بدل چکا ہے۔ اس وقت نیا نیا حج کر کے آئی تھی تو جذبات میں تھی، اب لگتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ پاسبل نہیں ہے، اتنا کون خرچ کرے گا؟ ہر کوئی حیران تھا کہ 3 سال تک سروے کر کے ہم نے رپورٹ تیار کی، سینکشن کرنے کے بدلے کاغذات کو پھاڑ کر پھینک رہی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی سوال کرتا۔ زبیدہ نے آخری کاغذ کے پنے کو پھاڑا، دریائے دجلہ میں ڈالا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی اللہ میرے شہر سے لے کر میدان عرفات تک نہر کا پانی پہنچانے اور کھدوانے میں کتنا پیسہ لگے گا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا؟ زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے، بس اسی نیت سے کہ قیامت میں تو بھی زبیدہ کا حساب نہیں لے گا، کہ تو بھی قیامت میں زبیدہ کا حساب نہیں لے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ کیسی اللہ والیاں تھی، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو 1-1 روپے کا حساب، اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کوئی حساب بھی لینے کو تیار نہیں۔ اور آج ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور مسجد کی جولی سامنے آ جائے، جیب میں 500 کی، 200 کی، 100 کی نوٹ بھی موجود، لیکن اس وقت انگلیوں کو آنکھ لگ جاتی ہے، برابر ٹٹول کے 10 یا 20 والی ہی نکالیں گے اور یوں دیکھیں گے غلطی سے کوئی 100 والی تو نہیں آ گئی۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب، شادیوں میں کتنا خرچ، عید بقرعید کی شاپنگ میں کتنا خرچ، دلہن کے میک اپ پر کتنا خرچ، بینڈ بازے والے کو کتنا دیتے ہو، ڈی جے اور پٹاخے والے کو کتنا دیتے ہو، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیتے ہو، جہیز کے نام پر کتنا دیتے ہو، دعوت کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہو۔ اے مسلمانوں ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب کرتے ہو، اور رب کی راہ میں دینا ہو تو حساب لیتے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بات بھی مکمل، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں 1.5 منٹ میں اجازت ہو آپ کی تو، جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر یا رینویشن کے موقع پر
اس محفل کو سجایا گیا ہے. اگر یہاں موجود مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے سب دیتے ہو تو دیں، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اگر وہ 1 روپیہ بھی نہ دے، اللہ کا گھر بن کر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی آپ میں سے کچھ لوگ طے کر لیں کہ میں نہیں دینے والا. آپ کے نہ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ ارے تو نہیں دیتا نہ دے، اللہ تیرے عوض کسی غریب سے دلوا دے گا. لکھپتیوں کے جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، اور دن کا 100 روپیہ کمانے والا غریب مزدور اللہ کی راہ میں 1 دن کی کمائی ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھنا سنیوں، اللہ دینے والوں کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ دینے والوں کے دل کے حال کو دیکھتا ہے. رب دیکھتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے دیا ہے، کتنی پیورٹی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنا اخلاص ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا اور جانتے اس وعدے کے ساتھ دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر نہیں، جھوپڑا نہیں، فلیٹ نہیں، محل عطا فرمائے گا. کیا دے گا؟ تو جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگائے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے. میں نے بمبئی میں دیکھا 35 40 45 سال کی عمر ہو جائے، بیٹا باپ ہی کے جھوپڑے میں رہتا ہے، ڈیپینڈ اسی پر رہتا ہے. اس کی وجہ کہ 45 سال کا ہو کر بھی اپنے پیسے سے جھوپڑا تک خریدنے کی اوقات نہیں. اب تو جھوپڑے بھی بمبئی میں 20 25 لاکھ کے ملتے. جو لوگ رہتے ہیں وہاں جانتے ہیں. اب تو جھوپڑے بھی، تو فلیٹ کی بات کیا کریں. میرے پیارے آقا کے پیروان، اللہ نے تمہیں بمبئی کولکتہ میں گھر خریدنے کا موقع نہیں دیا، جنت میں محل بنانے کا موقع عطا فرمایا. اور کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. جو جیب میں ہے رب کے نام پر اخلاص سے دے دو، یقیناً آپ دو گے. اللہ کا وعدہ حق ہے. آپ اپنی اوقات کے مطابق دو، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی کمائی کا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر، بالخصوص علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے بیان کے درمیان بھی کچھ لوگوں نے کچھ دیا تھا، مجھے دیا تھا محبت سے، اور کچھ لوگوں نے مسجد کا اعلان سن کر لا کر دینا شروع کیا. تو جتنے لوگوں نے بھی اب تک جو کچھ دیا ہے، یہ سارا پیسہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے گا. اس میں سے مجھے کچھ نہیں لینا، بلکہ آپ نے مجھے دیا، میں نے وہ مسجد کی طرف دے دیا، تو اس کا ثواب ظاہر ہے کہ مولا آپ کو بھی دے گا اور مجھے بھی عطا فرمائے گا. رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ دینے کی کوشش کریں. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.